وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے نبی کیا ہم نے آپ سے آپ کی کمر کو توڑنے والے بوجھ کو اتار نہیں دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کیا بوجھ تھا؟ جاہلی معاشرے کی جاہلیت کا بوجھ، رسوم و رواج کا بوجھ، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا بوجھ، بات بات پہ نسلوں تک دشمنیت چلانے کا بوجھ، خون پانی کی طرف بہانے کا بوجھ، یہ بوجھ آپ کی حساس طبیعت پہ پڑ رہا تھا، آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا۔ آپ سوچ رہے تھے ان کی اصلاح کیسے ہوگی، آپ سوچ رہے تھے کہ مجھے میری اپنی رہنمائی مجھے کہاں سے کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ملے گی۔ یہ بوجھ آپ کی کمر کو توڑا جا رہا تھا، ایسے میں آپ کو نبوت ملی۔ کہا میرے نبی ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا، آپ کو نبوت عطا نہیں کر دی، آپ کو رہنمائی کا سرا ہاتھ میں نہیں دے دیا، اور معاشرے کی بگاڑ کا سدھار کا طریقہ آپ کو سجھا نہیں دیا۔ توحید، رسالت، آخرت، یہی تین بنیادی ستون ہیں جن سے معاشرے کی اصلاح ہوتی، یہی سر ہے، تینوں میں پھر توحید ہے۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی بگاڑ کو سدھارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تعلیم کو ہاتھ میں لے لیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھی بات ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن یہ اصل سیرہ نہیں ہے۔ کوئی روٹی کپڑا مکان کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ تربیت کے بغیر تعلیم دیں گے، آپ پڑھے لکھے چور پیدا کریں گے۔ ان پڑھ چور چھوٹا سا تالا توڑے گا، اور پڑھا لکھا چور پوری ریاست کا تالا توڑے گا۔ آپ بے تربیت عوام کو روٹی کپڑا مکان دیں گے، وہ بدمست ہو کے باہر نکلے گی۔ کسی نے سیاسی نظام کے ذریعے سدھارنے کی کوشش کی، کسی نے معاشی نظام کے ذریعے، کسی نے تعلیمی نظام کے ذریعے۔ یہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ، اس پر بھی کبھی بات کریں گے، بہت پہلے بات کر چکا ہوں۔ لیکن سیرہ ملا تو محمد الرسول اللہ کو ملا، شاہ کلید ملی تو آپ کو ملی۔ وہ شاہ کلید کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو کوہ صفا پہ نعرہ لگایا، یہ شاہ کلید ہے۔ دنیا کا سارا بگاڑ اس طرح جوڑا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ محنت کرتے جائیں، سارے تالے کھلتے چلے جائیں گے، بگاڑ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ میرے نبی ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا۔ تربیت کا سیرہ ملا ہے تو نبی کو ملا ہے، فلسفیوں کو نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا۔ فلسفی تو کہتے ہیں دنیا میں زنا اتنا عام کر دو کسی کو زنا کی خواہش ہی نہ رہے، تاکہ ریپ کے واقعات نہ ہوں۔ حالانکہ ریپ کے واقعات ان ممالک میں سب سے زیادہ ہیں جہاں زنا سب سے زیادہ عام ہے۔ کہتے ہیں جی لڑکا لڑکی ملے، اچھی طرح ایک دوسرے کو پہچان لیں، پھر شادی کریں۔ دیکھا نہیں ہوتا شادی کیسے کریں۔ جن ممالک کے اندر جس ماحول میں لڑکا لڑکی پہلے ملتے ہیں، 10 سال زنا کرتے ہیں، بغیر شادی کے بچے پیدا کرتے ہیں، پھر بعد میں چرچ میں جاتے ہیں، شادی کے 2 سال بعد ان کی طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کی ریشو سب سے زیادہ انہی کے اندر ہے جو 10 سال ملنے کے بعد، انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد پھر شادیاں رچاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی آنکھ کھول کے مغرب کہ گند کو بھی دیکھ لیا کریں، مغرب کی چند اچھی اچھی چیزوں کو دیکھ کر مرعوب نہ ہوا کریں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، لیکن اب اس پر موقع نہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، آگے پھر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔